بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں آن دا پوائنٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چیف آف آرمی سٹاف کے حالیہ لاہور کے اندر جو ہونے والی ایک دعوت ہے، اس کے اندر خطاب کے حوالے سے انہوں نے کیا اہم متوقع اعلان کیا، ان کے کیا الفاظ تھے، وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا جو ہیں وہ ایک بار پھر بفر گئے ہیں اور اپنے ہی اتحادیوں کی حکومت پر ٹوٹ پڑے ہیں، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے گورنر پنجاب کی برطرفی کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ حادثاتی اور تجرباتی طور پہ لائے گئے، انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا اور حمزہ شہباز کی حلف برداری نہیں ہو سکی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کی تقریب سے خطاب کے حوالے سے۔ تو باجوہ صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اگلے 2 ماہ میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، اگلے 2 ماہ میں الیکشن متوقع ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ میں واضح دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان واضح اکثریت سے واپس آئیں گے اور ہم کھلے دل سے ان کو تسلیم کریں گے۔ اس میں ایک بہت بڑا میسج تھا کن کے لیے؟ جن کو حادثاتی اور تجرباتی طور پر 2 ماہ کے لیے لایا گیا، ان کے لیے کہ ان کی سیاست کا جنازہ بہت جلد نکلنے والا ہے، ان کی سیاست جو بھی شروع ہوئی ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ زرداری صاحب کے تحفے کے طور پر جو انہوں نے ان کو بٹھایا، اور ان کو تحفہ یہ دیا، بٹھاتے ہی سرپرائز یہ دیا کہ خود وزارت لینڈ سے انکار کر دیا اور نون لیگ کو ہمیشہ کی طرح بند گلی میں دھکیل دیا اور ایک بار پھر رسوا کر دیا۔ مولانا نے اپنے ہی اتحادیوں یعنی شہباز شریف اینڈ کمپنی کو یہ وارننگ دی ہے کہ یا صدر مجھے بناؤ یا الیکشن کرواؤ۔ اب مطلب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، وہ اب کچھ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا یہی مطالبہ اور دو ٹوک موقف ہے کہ یا الیکشن دوبارہ کرواؤ یا مجھے صدر بناؤ۔ یعنی ان کا صبر جواب دے چکا ہے، کیونکہ ان کا پی ڈی ایم کا سربراہ بننے کا مقصد اور پچھلی حکومت کو گرانے کا مقصد اور ان میں جدوجہد کرنے کا مقصد اور حتیٰ کہ فتووں کی حد تک جا کر حلال اور حرام قرار دینے کا مقصد صرف کرسی اقتدار پہ آنا تھا۔ ان کا ایک خواب تھا جو ادھورا ہی ہے فی الوقت، تو کہ صدر بننے کا خواب ان کا اس وقت تک ادھورا ہے اور ادھورا ہی رہنے متوقع ہے۔ گورنر پنجاب کے حوالے سے بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ شہباز شریف صاحب نے ان کی برطرفی کا اعلان کیا اور انہیں کہا کہ آپ فوراً گورنر ہاؤس خالی کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اختیار صدر کے پاس ہوتا ہے، جب تک صدر صاحب سائن نہیں کریں گے تب تک میں گورنر ہاؤس نہیں چھوڑوں گا۔ اور شہباز شریف صاحب کے مطابق، ان کی جو ترجمان ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کے مطابق سمری جو ہے وہ صدر کو ارسال کر دی گئی ہے، جبکہ فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ صدر صاحب کو ایسی کوئی بھی سمری جاری نہیں کی گئی جس میں گورنر پنجاب کی برطرفی کا واقعہ کا ذکر کیا گیا اور اس حوالے سے اجازت طلب کی گئی ہو۔ ایسا کوئی بھی ان کو ارسال جو سمری ارسال نہیں کی گئی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے حمزہ شہباز صاحب، جو کہ حادثاتی بھی ہیں، ہوٹل کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور تیسری بات بدماشی کے ذریعے، گنڈا گردی کے ذریعے، بدکماشی کے ذریعے اسمبلی کے اندر بدمزگی پیدا کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے جو کرسی اقتدار پہ آئے، اور گورنر پنجاب نے ان کا حلف لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں، لہٰذا میں ان سے حلف نہیں لوں گا، جس کے بعد انہوں نے 600 مہمان بھی بلائے ہوئے تھے، لیکن گورنر پنجاب نے چونکہ معذرت کر لی تھی، اس کے باوجود بھی انہیں گورنر ہاؤس کی دعوت دی گئی 600 مہمانوں کو اور وہاں پر بلایا گیا، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو گورنر صاحب آلریڈی معذرت کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو وزیر اعلیٰ مانتا ہی نہیں، جس انداز میں یہ آئے ہیں یہ غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی طریقہ ہے، لہٰذا میں ان سے حلف نہیں لوں گا۔ اب جو ہے وہ چیف جسٹس ان سے حلف لیں گے۔ تو یہ ایک سیاست کو نیا رخ دیا گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، جو اسمبلیوں کا حال ہو چکا ہے، جس حد تک عوام، اس حد تک آج تک نہیں عوام نے نکلی تھی، اس حد تک عوام جو وہ اجاگر نہیں ہوئی تھی، اپنی سیاست کو لے کر اس قدر سنسیٹ نہیں ہوئی تھی، اور اس حوالے سے کبھی اتنی فکر مند نہیں ہوئی تھی جتنی آج یہ قوم اپنے ملک کے لیے فکر مند نظر آتی ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اگر عمران خان صاحب اسی کراؤڈ کو لے کر نیشنل گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں، اگر نیشنل گورنمنٹ کا مطالبہ کر دیں اور اسی کراؤڈ کو جو ان کے ساتھ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے، اس کراؤڈ کو اگر وہ بجائے ری الیکشن کے، بجائے اس چیز کے، اگر وہ صدارتی نظام کی طرف لے جائیں، اسلامی صدارتی نظام کی طرف، اور اس قوم کو تبدیلی نہیں بلکہ انقلاب کا نعرہ دیں، تو یقیناً یہ عمران خان صاحب کا پاکستان پر اور پاکستانی قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔
اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اس چیز کے موقع پہ چوکا مارتے ہیں یا اس موقع کو ضائع کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔